السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، پیارو، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار انعامات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور بہت کچھ اللہ نے دیا ہے۔ زندگی ہے، ایمان ہے، صحت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، آنکھوں کا دیکھنا ہے، کانوں سے سننا ہے، زبان سے بولنا ہے، اور جتنا ہم اللہ فرما رہے اگر تم ان نعمتوں کو گننے بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی زیادہ میری نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انس اگر تم ان نعمتوں کو تم میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی زیادہ اللہ نے رات کو ہم سوتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، جو سو رہے ہیں، کتنے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ صحت مند ہے، کتنی اللہ کی اس پہ نعمت ہے، انعام ہے۔ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے، پانی اللہ نے ہمیں دیا پینے کے لیے، اللہ کی بڑی نعمت، نہ ملے تو انسان اس کے بغیر مر جائے اور پیسوں کا خریدے اس کو، لیکن اللہ نے کتنی زیادہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا زیادہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے۔ شکر صرف زبان سے نام نہیں کہ شکر زبان سے کہہ دو الحمدللہ، زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دل سے جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے مجھے دی ہے، اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا، عمل میں لانا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ آنکھیں دی ہے تو آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا، یہ سمجھو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں عملی طور پر۔ کانوں کو صحیح استعمال کرنا، یہ آپ عملی طور پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ زبان کو صحیح جگہ استعمال کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، غیبت نہ کرنا، چغل خوری نہ کرنا، سے جھوٹ نہ بولنا، کسی کی تکلیف کا سبب نہ بننا، صحیح زبان کو استعمال کرنا، یہ اس کا شکر ہے عملی طور پر۔ ایک ہوتا ہے زبان سے شکر کرنا الحمدللہ، یہ بھی کہنا چاہیے، لیکن عملی طور پہ بھی شکر ادا کرنا یہ اللہ کو دونوں پسند ہے، قولاً بھی پسند ہے اور عملاً بھی پسند ہے، دونوں کرنا پڑے گا۔ اللہ فرمانے گا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں کیا کروں گا، تم اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں کیا کروں گا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، تمہیں اور دے دوں گا، اور زیادہ دے دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سمجھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، ضرور بڑا عذاب دوں گا تمہیں میں۔ اور نعمتوں کا ضرور تو بہت زیادہ نعمتیں بڑھا دوں گا تمہیں، لَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بہت زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو اس میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، تو کافی عرصے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے نہیں اپنے بیٹے کے گھر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے، اس راستے سے تو انہیں خیال آیا کہ میں ادھر گھر پہ چلا جاتا ہوں، تو اندر گئے تو حضرت اسماعیل نہیں تھے، اور وہ جانتی نہیں تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، کیونکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ابراہیم کا تیرے ساتھ کیسا سلوک ہے، اسماعیل میں جو میرا بیٹا ہے اس کا کیسا سلوک ہے آپ کے ساتھ۔ وہ پہچان گئی بعد میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، تو کہا بیٹا میرے بیٹے اسماعیل کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ تو اس نے کہا، ان کی بہو نے، کہ یہ جو ہے حضرت اسماعیل جو ہے یہ جو ہے بڑے اچھے انسان ہیں، اور بڑا اچھا میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور بہت اچھا ان کا رویہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اور جب اسماعیل آئے نا تو ان کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدلے نہیں، کبھی چوکھٹ بدلے نہیں، چوکھٹ بدلے نہیں، مگر ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو حضرت ان کی بیوی زوجہ نے کہا کہ آپ کے والد یہاں سے ہمارے گھر آئے تھے، اور بڑی عجیب انہوں نے بات کی جاتے وقت کہ اپنی چوکھٹ کبھی بدلنا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ سن کے خاموش ہو گئے بس۔
پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوسرے راستے اسی راستے سے گزرے. تو جب گزرے لیکن وہ بہو وہ بھی تھی لیکن دوسری بہو بھی تھی. تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے سلوک کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، میرے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کرتے ہیں اسماعیل جو ہے. ان کے بھائی یہ نہیں ہے، یہ نعمتیں نہیں ہے، یہ نعمتیں نہیں ہے، یہ ناشکر صورت نے الفاظ بولے دوسری بیوی نے. کہا اچھا پھر ایسے کرو، یہ اب وہ آئے نا اسماعیل آئے تو ان کو کہنا اپنی چوکھڑ بدل دے، اپنی چوکھڑ بدل دے. یہ کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی زوجہ نے کہا آپ کے والد صاحب آئے تھے، انہوں نے اس طرح کہا کہ اپنی چوکھڑ بدل دے. میں سمجھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو 3 طلاقیں دی اور کہا میرے والد نے کہا تھا تو ناشکری عورت ہے تو تجھے طلاق دے دوں. شکر گزار بیوی مطلب وسلم کہنے کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزار بیوی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کی زوجہ کو اپنی بیوی کو کہنا اپنی چوکھڑ بدلے نہیں، اور جو ناشکری تھی اس کے بارے میں اپنی چوکھڑ بدل دے. ان کو صاف لفظوں میں نہیں کہا، وہ ان کی بہویں نہیں سمجھی. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد کے کہنے کا مقصد کیا تھا، کہ تیری جو شکر گزار بیوی ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ شکر گزار ہے، یہ آپ کی دنیا بھی جنت بنا دے گی. اور جو ناشکری بیوی ہے آپ کی حضرت اسماعیل کی، وہ جو آپ ناشکری کر رہی ہے، آپ کو برا کہہ رہی ہے، آپ کو ناشکری الفاظ کر رہی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دو. کیونکہ یہ آپ کی دنیا کی زندگی میں جتنا بھی آپ دیکھیں ناشکری کرے گی، ناشکری سے نعمتیں کم ہو جاتی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے. تو بھائی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے. تو وہاں پر جا رہے تھے تو ایک راستے میں ملا ایک بڑا امیر آدمی. اے موسیٰ آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے؟ کہاں میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. پھر اللہ پاک کو کہیے گا میرے پاس بڑی ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں بس نعمتیں بہت ہو گئی، بس اور نہ دے، بس ٹھیک ہے، بس مجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا، بس کافی ہے اتنا. تو تھوڑی آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی اور کھڑا ہوا تھا. کہا موسیٰ اللہ سے ملنے جا رہے ہو؟ کہاں میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اللہ سے باتیں کرنے جا رہے؟ جی. تو کیسے اللہ پاک سے عرض کرنا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، ایسی دھوتی ہے یہ پہنتا ہوں صرف، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہیں کوہ طور پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دونوں باتیں دونوں کی جو کہا تھا انہوں نے اللہ کے سامنے بیان کیا. اللہ تو جانتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سننا چاہتے تھے. تو اس کا واقعہ بھی کہا کہ میں بڑا امیر ہوں، بڑا کچھ ہے میرے پاس، میں کیا کروں، کم ہو جائے بس کافی اتنا. تو حضرت اللہ پاک نے کہا موسیٰ کو کہو میری ناشکری شروع کر دے، ناشکری شروع کر دے، میں نعمتوں کو گھٹا دوں گا. اور جو دوسرا آدمی تھا غریب سا جس کو کھانے پہ رہا تھا، میرے کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، دھوتی ہے صرف پہننے کو، کہا کہ اچھا اللہ پاک کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے. تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ اس کو کہو میرا شکر ادا کر دے، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی ہوئے تو راستے میں ملا وہی آدمی جو تھا جس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی. تو اس نے کہا موسیٰ کیا کہا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک نے کہا کہ آپ شکر ادا کر دے. اللہ کا شکر ادا کر دوں؟ میرے پاس کھانے پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، صرف دھوتی پہنی ہے، قمیض بھی پہننے کو نہیں ہے میرے پاس، پوری ایک دھوتی پہنی ہے صرف، اور اللہ کے لیے شکر ادا کر دوں؟ میں شکر نہیں کرتا، میں شکر کیوں کروں، دیا ہی کیا اس نے میں شکر ادا کروں؟ ایسے انہوں نے الفاظ بولے. ہوا چلی کہاں سے چلی، اس کی دھوتی بھی اڑا کے لے گئی. کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر، ایک دھوتی تو تھی میرے پاس. اور جو امیر آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، پوچھا بھائی، اس نے عرض کیا موسیٰ کیا کہا آپ کے رب نے؟ اللہ پاک نے کہا شکر ادا کر دو، میں نعمتوں کو، میری ناشکری شروع کر دو، میری ناشکری شروع کر دو، میں نعمتوں کو گھٹا دوں گا. موسیٰ میں ناشکری کروں گا صرف کی جس نے اتنا سارا مجھے دیا، اتنے زیادہ نعمتوں سے نوازا، میں اس کی ناشکری کروں گا؟ نہیں موسیٰ میں ناشکری اس کی نہیں کر سکتا، میں تو اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا ہر حال میں. اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں اس کی ناشکری کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو حضرت جب اس نے کہا شکر ادا کروں گا، اللہ نے اس کی آہستہ 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 اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیا، اس کو اور زیادہ دے دیا. تو بھائیو اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرے گا، اللہ پاک سچے، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے. تو اللہ نے کہہ دیا لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، ضرور بھی ضرور میں تمہیں زیادتی کروں گا، زیادہ دوں گا. تو ہر نعمتیں اللہ کی، بہت ساری نعمتیں ہم پہ انعامات ہیں، اور اگر نہیں کرو گے تو دوسرے اس میں بھی اللہ نے کہہ دیا لئن کفرتم، اگر تمہیں ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو سمجھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو بھائی ہم نے ہر وقت اللہ کی اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور عملی طور پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں
اس کو ہم اسی جگہ استعمال کرنا ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. تو یہ بھی عملی طور پر شکر کرنا ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.